انسان جو ہے نا مبہم نہیں ہوتا، انسان کے سامنے سب چیزیں روشن ہوتی ہیں۔ اگر انسان بنے اور ہم اپنے عالم آخرت کو دیکھیں تو کتنے شوق سے ہم آخرت کی طرف جائیں گے۔ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہودیوں کے حوالے سے ایک آیت ہے، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہی ولی اللہ ہو اور کوئی نہیں ہے، من دون الناس، اور کوئی ولی اللہ نہیں ہے، تم ہی ولی اللہ ہو، تو ولی اللہ کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ نشانی دکھا دو۔ کیا نشانی ہے ولی اللہ کی؟ ولی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت کا عاشق ہوتا ہے۔ فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ولی اللہ موت کا عاشق ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ولی اللہ کا مقام آخرت میں بہت اونچا ہے، اور ظاہر ہے وہ اس مقام تک پہنچنے کا عاشق ہوگا، موت جب تک نہیں آئے گی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ موت کا عاشق ہوگا۔ ولی اللہ موت کا عاشق ہوگا، ظاہر ہے۔ فتمنوا الموت، پھر اس کے بعد آیت کہتی ولا یتمنونہ، لیکن یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جو کر بھیجے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکیں۔ موت کی تمنا کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ وہ آدمی موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ جس نے اس عالم کے لیے کچھ کیا ہے، کچھ کیا ہے۔ کل یہاں بیٹھ کے دسترخوان کے اوپر کچھ گفتگو ہو رہی تھی، وہاں میں بعض دوستوں کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا یار یہ کتنا برا ہوگا کہ ہم ایسے ہی اندھیرے میں رہیں یہاں تک کہ اچانک حضرت عزرائیل آ جائے اور کہے کہ ہائی بھائی چلو بھائی تمہارے دن ختم ہو گئے، ابھی چلنا ہے، چلو شاباش تیار ہو جاؤ۔ جب اس نے کہہ دیا چلو، اب مجھے سوچ آ گئی، خدایا مجھے جو زندگی دی تھی پروردگار عالم نے، وہ زندگی میری گزر گئی کچھ کیے بغیر۔ اب وہاں جانا ہے جہاں پر وہی کچھ میرے لیے ہوگا جو میں نے کیا ہے۔ کتنا خطرناک ہوگا وہ لمحہ، کتنا خطرناک ہوگا واقعا، آپ سوچئے کتنا خطرناک لمحہ ہوگا۔ کس کے لیے؟ اندھے کے لیے، انسان کے لیے نہیں۔ انسان تو عاشق ہے، وہ تو موت کے لیے تیار ہے۔ پھر بعض دوستوں سے میں کہہ رہا تھا یار ایک نسخہ ہے بہت آسان، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان نسخہ ہے۔ آپ جب بھی رات کو بستر پہ جائیں گے سونے کے لیے تو اس دن کے تمام اعمال کو کاؤنٹ کریں، آج صبح سے ابھی تک میں نے کیا کیے، اچھے کام بھی برے کام بھی گننا شروع کریں۔ میں نے یہ کام کیا، 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 میں نے یہ کام کیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی کریں، تیسرے دن بھی یہی کریں، چوتھے دن بھی یہی کریں، ایک ہفتہ گزر جائے گا۔ ہفتے کے بعد پھر آپ خود ان دنوں کے آپس میں موازنہ کریں کہ میں نیچے کی طرف گیا یا اوپر کی طرف گیا۔ ہفتہ بھر میں روز بروز بہتری کی طرف تھا یا روز بروز پستی کی طرف تھا؟ لیکن مطمئن رہو جب آپ کاؤنٹنگ شروع کریں گے تو بہتری کی طرف ہوں گے، مطمئن رہو، ایسا یقیناً ایسا ہوگا۔ ہمیشہ پستی کی طرف وہ جاتا ہے جو اپنی زندگی پر نگاہ نہیں رکھتا ہے۔ جناب شیخ سعدی سے منقول ایک بات نقل ہوئی ہے، بہت پیاری بات ہے۔ وہ کہتا ہے بیوقوف انسان وہ ہوتا ہے جس کے عیوب دوسرے دیکھتے ہیں، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے۔ جب آپ کاؤنٹنگ کریں، اپنا محاسبہ کریں گے، اردو میں احتساب کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اسلامی ادبیات میں محاسبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا احتساب خود کریں گے، اپنا احتساب خود کریں گے تو اپنے آپ کو دائرہ بندگی میں رکھیں گے، بندگی کے دائرے کے اندر، اور ظاہر ہے جب بندگی کے دائرے میں رہیں گے تو آپ کا رویہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اب سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو قریب ترین ہیں کچھ اور ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ کچھ اور ہوگا، دوستوں کے ساتھ کچھ اور ہوگا،
لیکن اگر آپ اپنا محاسبہ کرنا بھول جائیں گے، غفلت میں پڑ جائیں گے اور جناب اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھیں گے تو دنیا والوں کے ساتھ دوڑ میں لگ جائیں گے اور مال اور دولت اور اقتدار اور کرسی اور مثلا شان اور شوکت اور ان چیزوں میں لگ جائیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دکھاوا ہوگا، مثلا میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس یہ سہولت ہے، میں یہ چیز ہوں، میں تمہاری ایسی کر سکتا ہوں، میں تیری ویسی کر سکتا ہوں۔ جب اس حالت میں پڑ جائیں گے، یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہے، یقین کر لیں تباہی ہے۔ بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایسے مثلا دکھاتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یقین کر لیں میں خود مجھے گھن آتی ہے ان سے، کہتا ہوں خدا یا یہ کتنا اندھا ہے بیچارہ، کتنا اندھا ہے، کس غفلت میں ہے۔ اس سے بڑے بڑے لوگ کس طرح سے مٹی میں مل گئے، کوئی نیست و نابود، نام و نشان نہیں ہے، یہ بیچارہ کس حساب میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے لوگ مثلا جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتے ہیں، یہ فن خان سمجھنا اندھا ہونے کی نشانی ہے، اندھا ہے وہ شخص۔ حضرت مولا امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام دعائے عرفہ میں ایک جملہ ہے، بہت جملے ہیں دعائے عرفہ میں، بڑے عجیب دعا ہے، واقعاً عجیب دعا ہے۔ برادران، چند دعائیں ایسی ہیں کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ ابھی دیکھو میں یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے میں بھٹک جاتا ہوں، ابھی دعائے عرفہ کا نام آ گیا تو اس میں بہت ساری دعائیں میرے دماغ میں ایک ساتھ آ گئی، چونکہ دعاؤں میں زندگی کے سبق ہیں، انسانیت کے سبق دعاؤں کے اندر ہے، لہذا دعاؤں سے واسطہ رکھو، خدا کے لیے رکھو۔ ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں سے ایک دعائے ابو حمزہ شمالی، بہترین دعا ہے، کیا سبق ہے اس کے اندر۔ ایک مناجات شعبانیہ، بہترین مناجات اور بہترین دعا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور نہ رکھو۔ اور ایک دعائے عرفہ، دعائے عرفہ بھی حضرت امام زین العابدین سے بھی منقول ہے، ایک دعائے عرفہ، ایک دعائے عرفہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جو منقول دعائے عرفہ ہے اس کا ایک جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک علیہ رقیبا۔ یہ عمیت فعل ماضی ہے، جملہ خبریہ ہے، یہ دعا کی شکل میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، خبر کی شکل میں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ اگر دعا کی شکل میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے اے خدا اپنے اوپر دیکھنے والا اور مسلسل واچ کرنے والا نہیں سمجھتا ہے۔ یعنی انسان آزاد نہیں ہے نا، خدا انسان کو واچ کرتا ہے ہمیشہ، کوئی حرکت ہماری ایسی نہیں جو خدا کی نگاہ سے دور ہو، ہے نا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنے اوپر نگران اور دیکھنے والا نہیں سمجھ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ اندھا ہے وہ انسان، اندھا ہو جائے وہ انسان جو تجھے تیرے اوپر خدا کو اپنا نگران نہیں پاتا ہے۔ یہ جملہ بھی یعنی حضرت ابو عبداللہ الحسین کا یہ اگر دعائیہ شکل میں، لیکن اگر ہم خبریہ شکل میں بیان کریں تو اس کا معنی ہوگا کہ خبر ہے، یہ خبر دے رہے ہیں حضرت کہ وہ انسان تو اندھا ہے ہی جو خدا کو اپنے اوپر نگران نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے، واقعاً اندھا ہے۔ تو یعنی یہ مضامین دیکھیں، یہ ہمیں دعاؤں سے وابستگی انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال میں پھر دور نہ جاؤں، واپس آتا ہوں۔ تو ہمیں دنیا کی زندگی اس لیے اچھی لگتی ہے۔ جناب آقا قراتی، پتہ نہیں آپ لوگ میں سے اکثر شاید جانتے ہوں گے، ایک اسکالر ہیں ایران کے، بڑے پیارے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بالکل سادہ سادہ گفتگو کرتے ہیں مثالوں میں اور تنزیہ انداز میں، ٹھیک ہے، بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کراکری کی دکان میں گیا اور بول کو دیکھا، اس کا پیندہ سمجھتے ہو، ہاں، پیندہ اوپر کی طرف اور اس کا جو اصل ظرفیت تھی وہ نیچے کی طرف تھی، یوں رکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا بھائی کتنے بیوقوف لوگ ہیں، جس میں غذا کھانی تھی اس کو اتنا چھوٹا رکھا ہے، جسے زمین پہ رکھنا تھا اس کو بہت بڑا بنا دیا ہے۔
اس نے اعتراض کر دیا اپنے خیال میں کہ کتنا بیوقوف انسان ہے بنانے والا ایسا. تو وہ جو کراکری کا مالک تھا وہ قریب جا کے کہا بھائی بیوقوف بنانے والا نہیں تو بیوقوف ہے, اس کو الٹا کرو, یوں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. تو ہم نے اس اندھے انسان کی طرح سے دنیا کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سب چیزیں حاصل ہوں گی, ہمیں آسائشیں یہاں حاصل ہو جائیں گی, خوشیاں یہاں حاصل ہو جائیں گی, اچھائیاں یہاں حاصل ہو جائیں گی, ہمیشہ یہاں رہیں گے. او بھائی یہ پیندا ہے, اصل ظرف ادھر ہے, اس کو الٹا رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اصل سب کوئی اور ہے, وہاں کے لیے تیاری کر لو. ٹھیک ہے, ہم نہ سمجھ ہیں, نافہم ہیں, اپنی نافہمی کی وجہ سے ہم ان مسائل میں گرفتار ہیں. یہ ایک مضمون تھا جو اس آیت, اس سورہ مبارکہ کے تحت میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. بس آج کے اس مفہوم کو میں سمیٹ لوں, سمیٹنے کے بعد آگے گفتگو کو آگے بڑھاؤں, بلکہ مصائب کی طرف جاؤں, زیادہ ٹائم نہیں ہے. خوب توجہ رکھیے گا. کیا عرض کر دیا میں نے عرض کر دیا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حیات اور زندگی مختلف مراحل میں خلق ہوئی ہے. ایک زندگی شکم مادر کی تھی, وہ گزار چکے ہیں ہم. ایک زندگی عالم طبیعت کے شکم میں ابھی ہیں. ایک زندگی اس کے بعد ہے. شکم مادر کی زندگی کی نسبت یہ زندگی بڑی اچھی ہے, اس زندگی کی نسبت عالم آخرت کی زندگی بڑی اچھی ہے. اور خدا نے جو اتنے مراحل میں زندگی خلق فرمایا ہے تو اس میں سب سے اہم زندگی اور سب سے زیادہ وسیع اور اچھی زندگی عالم آخرت ہے. وہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر. ایک اور جگہ پر ہے کہ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. اصل حیوان یعنی زندگی حیات سے ہے, اصل زندگی دار آخرت کی ہے, یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی کیوں ہے, خدا نے کیوں دی ہے؟ یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے آخرت کو بنائیں. اچھا, کچھ ایک مضمون رہ گیا, ابھی چونکہ اس کو بیان کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن میں آج اشارہ کروں گا, کل انشاءاللہ اسے چھیڑوں گا. ٹھیک ہے, وہ مضمون یہ ہے, توجہ رکھیے گا. خدا نے جب انسان شکم مادر میں تھا تو اس کی آنکھیں تھی یا نہیں تھی؟ بنی تھی. کان وہ بھی تھے, زبان وہ بھی تھی. کیا وہ کچھ دیکھتا تھا وہاں پر؟ کچھ نہیں. کانوں سے کچھ سنتا تھا؟ نہیں. زبان سے کچھ کھاتا تھا یا چکھتا تھا؟ نہیں. کیوں بنائی تھی جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو اس عالم میں ان اعضاء سے کچھ کام لینا نہیں تھا تو بنایا ہی کیوں تھا؟ توجہ رکھیے گا, ان اعضاء کو اس عالم کے لیے نہیں بنایا تھا, اس عالم کے لیے بنایا تھا. بالکل اسی طرح سے کچھ چیزیں خدا نے ہمیں یہاں دی ہیں, وہ اس عالم کے لیے نہیں, عالم آخرت کے لیے. مثلا آسمانی کتابوں کا نازل کرنا, انبیاء کو بھیجنا, یہ سارے کام دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ آخرت بنانے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کو خدا نے بھیجا ہی اس لیے کہ آپ اس زندگی کو پالو جو اصل زندگی ہے, اس کے لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے خدا نے یہ سب چیزیں فراہم کی ہیں. بس گفتگو تمام. اگر کوئی انسان اس دنیا میں عالم طبیعت کی قید سے آزاد ہو جائے تو آخرت کو دیکھ سکتا ہے. جیسے کہ موت کے وقت جب انسان آزاد ہو جاتا ہے تو آخرت کو دیکھ سکتا ہے. موت کے وقت انسان کو آخرت نظر آتی ہے, ہاں وہ عالم برزخ نظر آتا ہے, سب کچھ سب چیزیں نظر آتی ہیں, اس لیے کہ وہ چھوٹ جاتا ہے, طبیعت کی قید سے چھوٹ جاتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے, روح آزاد ہو جاتی ہے. جب آزاد ہوتی تو دیکھتا ہے. اچھا, موت کے بغیر بھی دیکھنا ممکن ہے, موت آئے بغیر بھی آپ عالم آخرت کو دیکھ سکتے ہیں, میں دیکھ سکتا ہوں, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ قید اور یہ زنجیر, یہ مثلا آپ کے ارد گرد جو خول بنا ہوا ہے, اسے توڑ دیں. طبیعت کے خول کو توڑنا ہوگا, توڑے بغیر آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں تک. جس نے توڑا اس نے دیکھا آخرت کو. ٹھیک ہے,
جس نے اس کھول کو توڑا، کامیاب ہوا توڑنے میں، اس کے سامنے آخرت سامنے ہے۔ اسی لیے جب ہی تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام دنیا کو نظروں میں نہیں لاتے تھے، اس لیے کہ اس کی نگاہ آخرت کے اوپر تھی۔ جس کی نگاہ آخرت کے اوپر ہو وہ دنیا کو کیوں نظروں میں لائے؟ دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جس نے اس کھول کو نہ توڑا، اسی کے اندر بند رہا، وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے یہی سب کچھ ہے، اسی لیے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اصلاً آپ کو بتا دوں، ولایت یہ ہے جسے کہتے ہیں نا ولایت یہ ہے، ولی وہ بن سکتا ہے جو اس کھول کو توڑ سکے، جو اس کھول کو توڑ سکے وہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک۔ پھر اس کے اختیارات میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ جو ولی کے مرتبے تک فائز ہو جائے تو خداوند متعال اس کے اختیار میں بہت کچھ دے دیتا ہے، جو چاہو کر لو۔ عالم کائنات کے تصرفات کے اختیارات اس کو حسب مقام ولایت، وہ ولایت کے جس مقام تک پہنچے گا اسی حساب سے اس کے دائرہ اختیارات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بیماروں کو ٹھیک کرنا، محتاجوں کی ضرورت کو پوری کرنا، اسی طرح کے کئی کام۔ آج میرے ذہن میں ایک بات ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جو مصائب میں ایک چیز بیان کرنی ہے، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ایک مسیحی خاندان تھا، ان کی ایک بچی کم سنی کی عمر میں 4-5 سال یا 6 سال کی عمر میں فالج کا اٹیک ہوا تھا اس کے اوپر۔ طبیبوں کو دکھا دیا، ادھر ادھر بہت تلاش کی، جستجو کیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہو گئی۔ ان کا ہمسائے میں کوئی مسلمان رہتا تھا، اس نے بتا دیا بھائی آپ ان طبیبوں کے چکر میں نہ رہیں، جائیں سیدھا در حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب پر۔ وہ آپ کی بچی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور آپ کی بچی کہیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس نے کہا بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسیحی ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، وہ دروازہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹے، وہ دروازہ سب کے لیے، آپ جائیں، جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو اپنی بچی کو لے کے آیا حضرت کے پاس۔ حضرت مولا نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ فالج ہے۔ حضرت نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا حسین جاؤ ایک ظرف میں پانی لے آؤ۔ حضرت امام حسین نے ایک ظرف میں پانی لایا اور حضرت مولا نے فرمایا کہ یہ پانی لے جاؤ، اس پانی سے اس بچی کو نہلا دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اس پانی کو لے کے گئے، اس بچی کو نہلا دیا، ٹھیک ہو گئی۔ دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو عالم طبیعت کے کھول کو توڑ سکے خدا اس کے اختیار میں بہت کچھ دے دیتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ایک پانی کے ذریعے سے، سادہ پانی کے ذریعے سے اس کے فالج کی بیماری کو برطرف کر دے۔ یہ ناممکن بات نہیں ہے، بالکل ممکنات میں سے ہے۔ آپ حیرت نہ کریں، یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ حضرت علی یا حضرت امام حسین کے لیے بالکل بہت چھوٹا مقام ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کے لیے، اس پہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اور نہ شک کرنا چاہیے، بالکل چھوٹی بات ہے، بہت چھوٹی بات۔ پھر اس کے باپ نے اس بچی کو دوبارہ لے کے حضرت امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ میں، میرا کنبہ سب اب مسلمان ہونا چاہتا ہے، اب ہمیں کلمہ پڑھوا دیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے آپ کے ہاتھ سے یہ کرامت دیکھی۔ بہرحال وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور خواہش کی کہ میری یہ بچی آپ اپنے پاس رکھیں، کنیز بنا لیں، ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کو بطور کنیز آپ قبول کریں، خاص طور پر یہ کنیز بنے آپ کے بیٹے حسین کی، اس لیے کہ اس نے پانی لایا تھا اور اس کے پانی سے یہ شفا پا چکی ہے، لہذا اس حسین علیہ السلام کی کنیز رہے۔ اس کی کنیزی میں دے دی، وہ بچی رہی ان کے پاس، حضرت کے پاس، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ بالغ ہو گئی، بلوغ کی عمر میں آ گئی، اور جب اس کا قد بڑھ گیا اور بلوغ کی عمر تک پہنچ گئی، شادی کے قریب ہو گئی، تو حضرت نے وہ بچی واپس کر دی ان کے ماں باپ کو اور کہا کہ اس بچی کو لے جاؤ۔ وہ بچی گئی، اس کے بعد رابطہ نہیں رہا وہاں سے اہل البیت کے گھرانے کے ساتھ، ان کا کوئی خاص رابطہ نہیں رہا۔
یہ لوگ اس زمانے میں کوفے میں رہتے تھے، منتقل ہو گئے شام. شام منتقل ہونے کے بعد وہاں پر رہنے لگے، اور بچی بڑی خوبصورت تھی، اس کی خوبصورت کی شہرت سب جگہ پہنچی ہوئی تھی. معاویہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا، یزید کے لیے. یزید سے اس بچی کی شادی ہو گئی، اور اس شادی کے بعد ایک عجیب وقت میں اس گھرانے کا اس خاتون کے ساتھ ملاقات ہو گئی، بہت عجیب وقت میں. وہ وقت وہ تھا کہ جب پیغمبر کی بیٹیاں حضرت امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹیاں قیدی بنا کے شام لے جائی گئی. شام میں خرابے کے اندر کئی دنوں تک یہ رہے، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت پیاری بیٹی اسی زندان شام کے اندر، اس خرابے کے اندر وفات پا گئی. ایک رات کو حضرت سکینہ نے بہت گریہ کیا، بہت ماتم کیا، رویا اور کہا کہ مجھے میرا بابا چاہیے، اس لیے کہ میں ابھی سو رہی تھی تو میرے بابا میرے پاس تھے، ابھی مجھے میرے بابا نظر نہیں آتے ہیں. اس واقعے کے بعد، میں اس واقعے کو پورا بیان نہیں کروں گا، اس واقعے کے بعد حضرت ابا عبداللہ کے سر مبارک کو لایا گیا. حضرت سکینہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر اپنا منہ رکھا، اور رکھنے کے بعد بس ایک جملہ کہا، بابا بابا بابا، اب مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ بس یہ جملہ کہا. اس کے بعد حضرت سکینہ کی آواز نہیں آئی، اور یہ گریہ اور بکا یعنی بڑھنے لگی، رونے لگے اہل البیت علیہم السلام. رونے کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد جب یزید کی بیوی نے دیکھا کہ اس خرابے سے رونے کی آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں، تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ملاقات کو جاؤں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ہندا اس کا نام تھا. وہ آ گئی اور اپنے کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے کے آ گئی. کرسی کنیز کے ہاتھ میں تھی، اور کرسی لے کے وہ آ گئی خرابے کے اندر، اور خرابے میں آ کر کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس قبیلے کے قیدی ہیں، کس ملک کے قیدی ہیں؟ تو حضرت اولیاء مکرمہ زینب کبریٰ نے فرمایا من حجاز، ہم حجاز کے ہیں. تو اس نے پوچھا حجاز کے کس شہر کے ہیں؟ تو حضرت زینب نے فرمایا من مدینہ، ہم مدینے کے ہیں. جب مدینہ کا لفظ سنا تو کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی ابھی تک ہندا، کہتے ہیں کہ کرسی سے اتر گئی. زمین پر اترنے کے بعد کہا آپ مجھے بتا تو دیں، اگر آپ مدینہ کے ہیں تو کیا آپ بیت علی کو جانتی ہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے گھر کو آپ جانتی ہیں؟ تو حضرت زینب اولیاء مکرمہ نے فرمایا آپ کا بیت علی سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس گھر کی کنیز رہی ہوں، میں جناب زینب کی خادمہ رہی ہوں، اس کی نوکری کرتی رہی ہوں. اس کے بعد جناب زینب نے ہندا نے کہا کہ میں امام حسین کی نوکر رہی ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ آشنا ہیں تو میرا آقا حسین کہاں پر ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو حضرت زینب نے فرمایا اے ہندا، تم نے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں. اما جس حسین کی آپ پوچھ رہی ہے وہ حسین، اس کا بدن ادھر کربلا میں صحرا میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا سر تمہارے شوہر کے دربار میں.